حواس خمسہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی طریقے، تاریخ نزول قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی کون سی آیات نازل ہوئی؟ حواس خمسہ کیا ہے؟ حواس خمسہ وہ 5 حسی قوتیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنے ارد گرد دنیا کا ادراک کرتا ہے، دنیا کو معلوم کرتا ہے۔ اور وہ 5 قوتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 آنکھیں کہ جن سے انسان دیکھتا ہے۔ نمبر 2 سماعت کے لیے کان کے ذریعے انسان سن سکتا ہے۔ اور نمبر 3 منہ، پھر نمبر 4 ہاتھ، اور نمبر 5 پاؤں۔ یہ 5 وہ حسی قوتیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان دنیا کا ادراک کرتا ہے۔ پھر نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 وحی۔ پہلی قسم جو حواس خمسہ کی ہے، جہاں پر ہمیں حواس خمسہ کی ضرورت پڑے گی وہاں پر ہم عقل کا استعمال نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے ایک دیوار ہے اور اس کا رنگ سفید ہے تو ہم دیکھ کر بتا دیں گے اپنی آنکھوں کے ذریعے کہ اس کا رنگ سفید ہے۔ اس میں نہ ہمیں عقل کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں وحی کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اس میں تو یہ رائے نہیں ہے۔ پھر نمبر 2 جس طرح جب ہم نے ایک دیوار کو دیکھ لیا لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ دیوار کس نے بنائی، تو اس کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت پڑے گی، اس میں ہمیں حواس خمسہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور نمبر 3 وحی۔ وحی کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک مسجد ہے، اس مسجد کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ہمیں وحی کے ذریعے معلوم ہوگا، نہ ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے معلوم ہوگا، نہ ہمیں عقل کے ذریعے معلوم ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسجد کا استعمال کرنا کس طرح ہے، فلانی چیز کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ ہمیں وحی بتائے گی۔ یہ ہمیں نہ حواس خمسہ بتا سکتی ہے اور نہ ہمیں عقل بتا سکتی ہے، اور ہمارا موضوع بھی وحی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی طریقے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کن طریقوں سے نازل ہوئی، وہ 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، اور پھر یہ جو صورت ہے یہ میرے اوپر سب سے مشکل ہوتی ہے۔ یعنی جو وحی کی پہلی صورت ہے، جو حضور نے خود فرمایا کہ مجھے ایک گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، پھر اس میں جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ میرے اوپر سب سے سخت گزرتی ہے۔ دوسری صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں آتے ہیں اور یہ میرے اوپر سب سے آسان ہوتا ہے۔ اور وہ کس طرح انسانی شکل میں آتے ہیں؟ خود فرمایا کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی صورت میں جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت آسان گزرتا ہے۔ تیسری صورت جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں، اور وہ پوری زندگی میں حضور کی 3 دفعہ ہوا ہے۔ ایک جبرائیل امین ایک دفعہ آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ آپ اپنی اصلی شکل میں ہیں، تو اس وقت جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں ہے۔ پھر نمبر 2 معراج کے موقع پر جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں ہے۔ اور نمبر 3 ابتدائی زمانہ ابتدائی اسلام میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر وہ اپنی شکل میں ہے، لیکن یہ جو روایت ہے یہ سندن کمزور ہے، لیکن جو پہلی دور کہتے ہیں کہ جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں کب نازل ہوئے، ایک تب کہ جب حضور نے خواہش ظاہر کی، اور نمبر 2 معراج کے موقع پر۔ یہ تیسری صورت تھی نزول وحی کے طریقوں میں۔ چوتھی صورت اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی فرشتے کے خود ہم کلام ہوئے اور خود ان کو علم دیا، وہ صورت تھی معراج کے موقع پر۔ بیچ میں کوئی اور فرشتہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست ہم کلام ہوئے۔ وحی کی چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے بغیر کسی فرشتے کے خود ہم کلام ہوئے، بغیر کسی واسطے کے، بلا واسطہ جبرائیل امین کا کوئی واسطہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی خود ہم کلام ہوئے اپنے پیارے حبیب سے۔ وہ موقع تھا معراج کا۔ یہ چوتھی صورت ہے نزول وحی کی۔ اور جو 5ویں صورت ہے اس میں بھی بغیر کسی فرشتے کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سینے میں یا تو بات ڈال دی، یعنی کہ القاء کر دی، یا الہام ہو گیا ان کو۔ اسے کہتے ہیں نفس فی الروح، یعنی کہ ان کے سینے میں پھونکا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5ویں صورت ہے اس میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے،
بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے سینے میں بات القاء کر دی، ڈال دی، اور یہ 5ویں صورت ہے وحی کی۔ تاریخ نزول قرآن۔ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے اور یہ ازل سے لوح محفوظ میں ہے، بلکہ خود قرآن مجید کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ جو قرآن مجید ہے یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ یہ وہ تختی ہے کہ جس میں دنیا کی ہر چیز، اس میں ہر چیز لکھی جا چکی ہے، اور اسی میں قرآن مجید بھی ہے۔ اور پھر نزول قرآن 2 دفعہ ہوا۔ نمبر 1، نزول قرآن جو ایک مرتبہ ہوا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، اور آسمان دنیا پر بیت المعمور میں آیا۔ اب بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور یہ وہی بیت المعمور ہے جو خانہ کعبہ کی سیدھ میں اوپر آسمان و دنیا پر بیت المعمور، جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ لوح محفوظ سے بیت المعمور پر نازل ہوا، پھر اس کے بعد، اور یہ ایک ہی دفعہ ہوا، یک بارگی ایک ہی دفعہ نازل ہوا، پھر اس کے بعد بیت المعمور سے آسمان دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 23 سال میں مکمل کیا انسانوں کے اوپر، یعنی انسان پر یہ نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر یہ نازل ہوا آسمان دنیا سے لے کر حضور پر 23 سال میں، یعنی دوسرا مرحلہ اس کا 23 سال میں مکمل ہوا۔ یہ جو 2 مرتبہ نازل ہوا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی حکمت ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ شک و شبے سے بالا تر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے علاوہ بھی یہ 2 جگہ پر اور بھی محفوظ ہے۔ نمبر 1 خود لوح محفوظ میں، اور نمبر 2 بیت عزت جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، یعنی کہ آسمان دنیا پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے علاوہ یہ 2 جگہ پر اور بھی محفوظ ہے، یہ بتلانا مقصود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی کون سی آیات نازل ہوئی؟ ہمارا آج کا درس یہ ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے پہلے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول وحی ہوا، جو نزول وحی کا جو زمانہ تھا، اس سے پہلے کچھ سچے خواب آیا کرتے تھے، اور وہ سچے خواب ہوا کرتے تھے، یعنی وہ حقیقت میں بدل جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ دنوں کا توشہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے، اور وہاں پر ہی اپنے دن گزارتے، اور وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوب عبادت کرتے۔ پھر اس میں یہی ہوا کہ ایک دن جبرائیل امین ہے اور کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر فرمایا اقرا، حضور نے پھر یہی فرمایا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ پھر ان کو جھنجھوڑا حضور کو سختی سے، پھر فرمایا اقرا، حضور نے پھر فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا جبرائیل امین نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ایک لوتھڑے سے، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ پہلی 3 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پر نازل کی، جو کہ سورہ علق اور اما پارے کی آیات ہیں۔